والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. ہمارے محترم حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سارے تصوف کا خلاصہ اتباع سنت ہے. سارے تصوف کا خلاصہ اتباع سنت ہے. اور سارے خلافتوں کا خلاصہ، جتنی خلافتیں ان سب کا خلاصہ اتباع سنت ہے. اور ساری ولایتوں کی چوٹی اتباع سنت ہے. سنت کے بغیر کوئی سلوک کی لائن کے اندر چل نہیں سکتا. اگر یہ کہے کوئی بندہ کہ سنت کے بغیر اپنے بنائے ہوئے طریقے کے اوپر میں سلوک طے کروا دوں گا، وہ جھوٹا ہے. سلوک طے ہوتا ہے سنت کا اتباع کرنے سے. سنت کا اتباع نہیں ہے تو سلوک بھی نہیں ہے. جب سلوک نہیں ہے تو اس شخص کے بنائے ہوئے خلیفہ بھی خلیفہ نہیں ہے. اس شخص کو شیخ بنائے جانے کے قابل ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اتباع سنت نہیں ہے، سنت پر نہیں ہے. تو وہ شیخ کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر چل رہا ہے، یہ شیخ کیسے بن سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد جو اس کے خلیفہ ہیں وہ خلیفہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا سنت کے بغیر. کوئی ولایت کا درجہ پالے ہو نہیں سکتا سنت کے بغیر پالے. اس کو ولایت کا درجہ ملے گا ہی تب جب یہ اتباع سنت کے اوپر ہوگا. اتباع سنت نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور سب سے ایمان کی سب سے اہم علامت ہے اتباع سنت. اگر اتباع سنت نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نہیں ہے، اور اگر اتباع سنت نہیں ہے تو ایمان کی اہم علامت بھی نہیں ہے میرے اور آپ کے اندر. میرا اور آپ کا جو دل ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے. چاہے میں کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کرتا رہوں کہ بھئی میرے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن اس کی جھلک ظاہر کے اوپر نہیں آ رہی، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے. دعویٰ جھوٹا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر دعویٰ کریں کہ ہم واقعی میں، بلکہ محاسبہ کریں بھی یہاں بیٹھ کر کہ ہم واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، محبت ہے. یعنی یہ سوال تو قائم کریں. ارے اگر محبت ہے تو پھر دوسرا سوال قائم کریں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا طریقہ اپنی زندگی کے اندر لے کر آ رہے ہیں اور کون سا طریقہ ہم چھوڑ رہے ہیں. تو ہمیں پتہ چلے گا 99% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہم نے نکال دیے. باطل کا مقابلہ نا اوقات کی عبادت سے نہیں ہے، فرائض سے نہیں ہے. باطل کا مقابلہ فرائض میں تو ایسے بھی فرائض ہیں جو سال کے اندر ایک دفعہ آتے ہیں. زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، روزہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور بعض فرائض تو ایسے ہیں جو زندگی میں ایک دفعہ آتے ہیں. حج زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے. باطل کا مقابلہ فرائض سے نہیں ہے، باطل کا مقابلہ محمد الرسول اللہ سے ہے کہ ایمان والا محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی بناتا ہی نہیں بناتا. سنت عبادت اور سنت دعوت اور سنت عادت، یہ تین قسم کی سنتیں.
ان تینوں قسم کا مقابلہ ہے باطل سے. سب سے پہلا مقابلہ باطل کا سنت دعوت سے ہے. وہ اس دعوت والی سنت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ کسی طریقے سے یہ دعوت والی سنت کو مٹا دیا جائے. بھائی سنت کو مٹایا کیسے جاتا ہے؟ کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ بھئی اس زمانے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھوڑی چلے گا. دین پھیلانا ہے نا تو اس زمانے کے رواجی طریقوں کو فالو کرنا پڑے گا. یہ سنت دعوت کو ترک کرنے کے لیے یہ معاملہ چلائے جا رہے ہیں. اور یہ جتنے قسم کے آلات ہیں نا، جدید قسم کی ٹیکنالوجی، واٹس ایپ اور ویب سائٹس، فیس بک، ان سب کو یوز کیا جا رہا ہے سنت دعوت کو ختم کرنے کے لیے. کہ بھئی یہیں سے بیٹھ کر آپ ہر جگہ کے اوپر لائیو آ جاؤ، آپ ہر جگہ کے اوپر اپنا پیغام جو دینا چاہتے وہ دے دو. یقین جانو جتنا بھی جگہ پر پھیلا دو گے پیغام، دلوں کے اوپر اثر نہیں کرے گا، کیونکہ اثر صرف سنت کے طریقے میں ہے. عمل کا جو اثر ہے نا وہ سنت کے طریقے میں، وہ اثر نہیں کر سکتا. اس طریقے کے اوپر تو ایک بندہ اٹھے گا، وہ بولے گا نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے. وہ دوسرا بندہ اس کو سن رہا ہوگا، وہ بولے گا یار کس طریقے سے توڑ موڑ کر حدیثوں کو پیش کر رہا ہے. وہ تیسرا بندہ اٹھے گا، وہ بولے گا بھائی یہ تو گمراہ کن آدمی ہے، باطل آدمی ہے. اس طریقے کے اوپر فتنہ فساد تو مچ سکتا ہے، لیکن صحیح طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پہنچ جائے دلوں تک، وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ عمل جو ہے نا، یہ عمل یہ سنت دعوت سے مخالف ہے، سنت دعوت کے خلاف ہے. اور جتنے بھی طریقے سنت دعوت کے خلاف ہوں گے تو ان کے اندر تاثیر نہیں ہوگی. ارے بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو سنت دعوت کو لے کر چل رہا ہے نا، تو سمجھ لو سنت عبادت کو لے کر چل رہا ہے، سنت عادت کو لے کر چل رہا ہے. ان تین قسم کی سنتوں کو اپنی زندگی بنا کر چل رہا ہے. سمجھ لو تسخیر عالم کا نسخہ اس کے ہاتھ میں آ گیا. سارا عالم مسخر ہو جائے گا، سارا عالم مسخر ہو جائے گا. یہ تین قسم کی سنت ہیں. اچھا اب سنت دعوت کیا ہے؟ سنت دعوت کو سمجھیے گا. بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت دینے کا طریقہ یہ تھا کہ گھر گھر جا کر سمجھایا کرتے تھے. جتنی طلب حضرت ابو طالب کے ایمان لانے کی تھی، اتنی طلب ابو جہل کے ایمان لانے کی تھی. جتنا پسند کرتے تھے کہ ابو طالب ایمان لے کر آ جائیں، اتنا ہی پسند کرتے تھے، اتنا ہی ان کو محبوب تھا کہ یہ ابو جہل بھی ایمان لے کر آ جائے. اور اس طریقے کے لیے، اس چیز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کئی دفعہ اس کے گھر گئے انفرادی طور پر دعوت دینے کے لیے، انفرادی طور پر سمجھانے کے لیے. یہ سنت دعوت ہے. اچھا آج اس طریقے کو مٹایا جا رہا ہے، اس طریقے کو ختم کیا جا رہا ہے. اب دعوت دینے کا جو رواجی طریقہ ہے، جو جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ یا تو دعوت دینے کا واٹس ایپ ہے، یا دعوت دینے کا فیس بک ہے، یا میسنجر کے ذریعے سے بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے ہمارا حق ادا کر دیا، ہم نے دعوت دے دی. یہ سنت کے خلاف ہے دوستو، یہ عمل سنت کے خلاف ہے. میں جائز اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کو سمجھنا. میں جائز اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ یہ سنت دعوت کے خلاف عمل ہے، اور اس کے اندر، اس عمل کے اندر تاثیر سنت کا نور نہیں ہے،
اس عمل کے اندر تھوڑا سا آپ آنسو بہا لو گے اس باتوں کو سن کر، لیکن دل سیراب ہو جائے اور ہمیشگی کی بنیاد پر ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. ہمیشگی کی بنیاد پر ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. ایسا تو تب ہوگا جب آپ جاؤ گے کسی کے گھر پر اور اس کے ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہوگے اور اس کو بول رہے ہو کہ بھائی اسلام لے کر آ جا، اسلام قبول کر لے. کسی مسلمان کے گھر پر جا رہے ہوگے، اس کو ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہوگے اور اس کو بول رہے ہوگے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو قبول کر لے اور یہ غیروں کے طریقوں کو چھوڑ دے. یہ تو سمجھانے سے ہوگا نا. اپنی ذات کو سمجھا رہے ہوگے کہ یار کب تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیروں کے طریقے پر چلتا رہے گا، کب تک تو غیروں سے محبت جتاتا رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کے زمرے میں لگاتار رہے گا، تو کب تک رہے گا؟ یہ تو اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے. تو اس لیے سنت دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھیے گا یہ سنت مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دعوت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کتنے سال کے تھے؟ 10 سال کے تھے. کتنے سال کے تھے؟ 10. اور آج کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا نظام لایا جائے کہ بھائی 18 سال سے کم عمر کا لڑکا اسلام قبول ہی نہ کرے. اگر ایسی بات تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر والے کو دعوت کیسے دی؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ اور 10 سال والے لڑکی کو دعوت دینے کے اندر انہوں نے جب پوچھا کہ بھائی میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا، تو فرمایا والد کو مت بتانا، والد کو مت بتانا. روایت کے اندر آتا ہے یہ بات. تو یہاں پر تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی ایک تو دعوت نہیں دو، اور 18 سال کا بچہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو پہلے اجازت لے. اگر 18 سال کے بچے کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر کس چیز کی اجازت لے؟ وہ تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کو اسلام قبول کرنے دو. لیکن جو سنت دعوت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش. اچھا کوئی کچھ بول بھی نہیں رہا، ایکسپٹ پر ایکسپٹ کیے جا رہے. عجیب بات ہے. کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، کسی نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، کسی نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، کسی نے 12 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، کسی نے 7-8 سال کی عمر کے اندر اسلام قبول کیا. اور سارے صحابہ کرام ایسے رضوان اللہ علیہ اجمعین. ابو جہل کو جو قتل کرنے والے بچے تھے وہ کون تھے؟ روایت کے اندر آتا ہے 10 سال کی عمر تھی یا 12 سال کی عمر تھی ان کی، جنہوں نے ابو جہل کو مارا ہے. زیادہ عمر تھوڑی تھی ان کی، لیکن اسلام کب قبول کیا تھا؟ 10-12 سال کی عمر کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ابو جہل کو اسی موقع کے اوپر انہوں نے قتل کیا. تو دوستو سنت دعوت کو مٹانے کے معاملات چل رہے ہیں، اور میری اور آپ کی پرواہ و فکر ظاہر نہیں ہو رہی ہے. ہم وہی دنیا کمانے میں لگے ہوئے، مال کمانے کے اندر لگے ہوئے، وہی روزمرہ کا آئٹم کہ بھائی کھانا پینا
اس چیز کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن سنت کو مٹایا جا رہا ہے، اس کا غم نہ کسی کی زبان کے اوپر بات ہے، نہ کوئی بات کر رہا ہے۔ کیا اس دور کے اندر ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تنہا چھوڑ دیا جائے اور اس پر خاموشی اختیار کر لی جائے اور خاموشی سے مٹتے دیکھتا رہے بندہ اور اپنی خاموشی نہ توڑے؟ ارے غیبی نصرتوں کا تعلق ہے اس سے، سنت دعوت سے، سنت عبادت سے، سنت عادت سے غیبی نصرتوں کا تعلق ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، ان کو ایک ملاح نے دعوت دی، یمن جا رہے ہیں، ملاح دعوت دے رہا ہے، اس سے پوچھا نجات کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا نجات کا راستہ تو یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ بولا اسی سے تو بھاگ رہا ہوں، اسی سے تو بھاگ کر جا رہا ہوں، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کلمہ کہہ لوں؟ میں تو اس سے بھاگ کر جا رہا ہوں۔ اور وہاں پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے کہ یا رسول اللہ میرا شوہر اگر ایمان لے کر آ جاتا ہے اس کو امان ہے؟ امن ہے؟ فرمایا امن ہے، جا میں نے امن دیا، جا میں نے امن دیا۔ یہ بھاگی بھی گئی اور یہ کشتی میں سوار ہے، اپنا کپڑا ہلایا اور کپڑا ہلا کر بلایا کہ بھئی آ جاؤ۔ یہ ایک غلام کے ساتھ گئی تھی، غلام کا معاملہ بھی راستے کے اندر ان سے خراب ہوا، نیت اس کی خراب ہوئی، اس کی شکایت قوم کے لوگوں سے کی، اس غلام کو باندھ دیا قوم کے لوگوں نے رسیوں سے، لیکن یہ پہنچی ہیں وہاں پر اور بلایا اور بلا کر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے میں نے تمہارے لیے امان لے لی ہے، لہذا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ یہ ان کو لے کر چلی ہیں، راستے میں انہوں نے اس غلام کو قتل کیا ہے جس غلام کی نیت خراب ہوئی تھی ان کے اوپر، اور پھر اپنی زوجہ محترمہ خود قریب آنے کی کوشش کی ہے تو زوجہ محترمہ نے منع کر دیا، بولا نہیں میں مسلمان ہو چکی ہوں، لہذا تم ابھی کافر ہو، مسلمان نہیں ہو، میں اپنے آپ کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دوں گی۔ اب ان کے دل کے اندر اس دین کی عظمت ہیبت بیٹھ گئی، ایسا کون سا دین ہے، ایسا کون سا مذہب ہے جس نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا، میری بیوی منع کر رہی مجھے۔ دل کے اندر عظمت بیٹھ گئی، اور یہ پہنچ رہے ہیں مکہ کے اندر، ابھی داخل بھی نہیں ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہلے سے بتا دیا کہ بھائی ایک اکرمہ مسلمان اور مہاجر آ رہا ہے، تم تمام صحابہ سے میں ریکویسٹ نہیں، تم تمام صحابہ کو حکم کر رہا ہوں کہ اس کے والد ابو جہل کے بارے میں کوئی بھی برا لقب سے اس کو نہیں پکارے گا۔ منع کیا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں برائی ان کے بیٹے کے سامنے کوئی نہیں کرے گا، وہ مر چکا ہے، اس کا معاملہ اللہ اور اس کے حوالے، لیکن مروں کی برائی نہیں کرنا۔ ابو جہل کی برائی کرنے سے منع کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے،
میں اور آپ تو مجلسوں کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کی برائی کر رہے ہوتے مروں کی. یہ سنت ہے. ہم بول رہے تھے وہ برا ہے، وہ برا تھا. ارے تھا بھائی، وہ اللہ اس کے حوالے نا، اس کا معاملہ اللہ دیکھیں گے. اب تو کیوں کر رہا ہے؟ اب تجھے کیا ہے بھائی؟ بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے، پھر بچے ہائپر ہوتے ہیں تو بولتے ہیں دیکھو اپنے ظالم باپ کے لیے لڑ رہا ہے. ارے بھائی ظالم باپ کے لیے نہیں، جب آپ کسی کے باپ کو، چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے بولو گے اس کو تکلیف ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے یہ بات ثابت ہے نا، اس کو لے لو، اس سنت کو پکڑ لو. منع کر دیا صحابہ کرام کو کہ کوئی ابو جہل کے بارے میں غلط لفظ نہیں نکالے گا زبان سے، غلط لقب نہیں نکالے گا زبان سے. جب یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اسلام کو پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اسلام جب پیش کیا تو اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ تو پڑھ چکا ہوں، مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دے دیجیے، مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دے دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو. بھائی دعوت دینے کا طریقہ ہے انفرادی دعوت، سمجھ رہے میری بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس بھی انفرادی دعوت لے کر جاتے تھے تو ایک طریقے سے پیش کیا کرتے تھے، ایک طریقے سے بات کیا کرتے تھے. تو اسی طریقے کو اپنا لیں. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک میسج لکھتے ہیں، اس طریقے کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، اور میں نے اور آپ نے ایک میسج لکھا. میسج لکھنے کے بعد بولا کہ بھائی میں نے تو اپنا کام مکمل کر دیا. نہیں، مکمل نہیں ہوا ہے، آپ نے سنت کے خلاف جا کر کام کیا، سنت کے خلاف جا کر کام کیا. اگر آپ کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی تو سنت کا اتباع کر کے آپ دعوت دے رہے ہوتے، وہی عمل کر رہے ہوتے. اور اس دعوت دینے کے اندر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت علامت ہے تکلیفات کے آنے کا، مشکلات کے آنے کا. یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جس طریقے سے تم پہاڑ پر سے دیکھتے ہو کہ جھرنا گر رہا ہوتا ہے اور جس تیزی کے ساتھ گر رہا ہوتا ہے، یہ بھی اس کی رفتار بھی تم دیکھتے ہو، اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس بندے کی طرف حالات آئیں گے جو میری طرف آئے گا. تکلیفات آئیں گی، پریشانی آئیں گی، مشکلات آئیں گی، مصیبت آئیں گی. ٹراؤٹ فش دیکھی ہے آپ نے؟ سنا ہے نام ٹراؤٹ فش کا؟ 1400 سال پہلے مومن بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے یہ ٹراؤٹ فش کی طرح سفر کرے گا میری ذات کی طرف، حالات مخالف کے اندر سفر کرے گا. یہ جو جھرنا ہوتا ہے نا، اس کا پریشر بہت تیز ہوتا ہے، وہ چٹانوں کو بھی سرکا دیتا ہے. اس سے بھی زیادہ تیزی سے حالت بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور ٹراؤٹ فش کا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ مخالف سمت کے اندر چلتی ہے، مخالف سمت کی طرف دوڑتی ہے، لیکن کس انداز میں، کس طرز پر دوڑ رہی ہوتی ہے؟ پانی کو چیرتے ہوئے چل رہی ہوتی ہے. جو حالات آ رہے ہوتے ہیں ان حالات کو چیرتے ہوئے چل رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان حالات کے اندر اس کو راستہ دے رہے ہوتے ہیں. اور حالات کے اندر راستہ دینے کے اندر اس مچھلی کے اندر طاقت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اب اس مچھلی کو کوئی کھائے گا، اس کے اندر بھی طاقت آئے گی،
اس کے اندر بھی طاقت آئے گی. تو ایسے ہی ایمان والا مخالف سن کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر حالات آ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مخالف سن میں دوڑنے کی وجہ سے، سنت والا راستہ اپنانے کی وجہ سے اس کو راستہ دے رہے ہوتے ہیں، چیر رہے ہوتے ہیں، حالات کو چیر چیر کر راستہ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس کا ایمان بن رہا ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی بھی بیٹھے گا اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اس کا ایمان بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کا ایمان بنا رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ ابھی ناران گئے تھے تو ٹراؤٹ فش ہم نے بھی وہاں پر کھائی. ایک تو پہچان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پر، نکلی بھی ملتی ہے، مطلب فارم کی بھی ملتی ہے اور ایک اوریجنل ہوتی ہے. تو اوریجنل کی پہچان انہوں نے کچھ بتائی تھی کہ بھئی سرخ رنگت ہوتی ہے کچھ، اور فارم کی جو ہوتی ہے وہ بلیک ہوتی ہے، ایسے ہی کچھ انہوں نے بتایا تھا. تو ہم نے پوچھا اس کی تاثیر کیا ہے، تو اس نے بولا کہ تاثیر تو یہ کہ سب سے بڑی اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ مخالف سن کی طرف دوڑتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کو کھاتا ہے نا اس کی کمر کا کتنا پرانا درد کیوں نہ ہو وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں ان کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک کمر کا درد فش سے نہیں ہوتا، یاد رکھنا، اللہ سے ہوتا ہے، اس بات کا یقین رکھ لینا. سمجھ گئے میری بات؟ میں ان کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اس نے بولا بھائی جسم کے اندر ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے یہ فش، اگر ایسی اصلی فش مل جائے تو آپ کے سخت سردی کے اندر پسینے چھڑوا دے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذات نے ایسی طاقت رکھی ہے، دل کو مضبوط کر دیتی ہے، اعصاب کو مضبوط کر دیتی ہے، دماغ کو مضبوط کر دیتی ہے، پوری باڈی جو ہے نا اس سے مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا امر چل رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا امر چل رہا ہے. ایسے ہی ایمان والے کے اندر بھی اللہ کا امر چل رہا ہے، ایمان والے کے اندر بھی اللہ کا امر چل رہا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والا مخالف سن کی طرف دوڑ رہا ہے، اس کا قلب بن رہا ہے، اس کا قلب بن رہا ہے، اور اسی قلب سے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو چلا رہے. ساری کائنات اعضاء کی مانند ہے، ایمان والا قلب کی مانند ہے. اسی قلب سے ساری کائنات کی اعضاء کو طاقت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جس وقت ایمان والا کا قلب بند ہو جائے گا اس دن ساری کائنات بھی لپیٹ دی جائے گی، سب ختم. يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآن